1000 برس پہلے ایک بادشاہ کا نام بلوٹوتھ تھا۔ اس کا ایک دانت واقعی نیلا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بلوٹوتھ کے بانیوں نے اس قدیم بادشاہ کے نام پر شارٹ رینج وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام بلوٹوتھ ہی کیوں رکھا ہے؟ آج پوری دنیا بلوٹوتھ کی اصطلاح سے واقف ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہمارے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ہینڈ سیٹس، کار ٹیپس، بڑے اسپیکرز، انٹرنیٹ ڈیوائسز، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز اور مزید 20 ڈیوائسز میں بلوٹوتھ سسٹم موجود ہے۔ چونکہ یہ اصطلاح بہت عوامی ہو چکی ہے، اس لیے لوگ غور ہی نہیں کرتے کہ ان مشہور اصطلاحات کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ چلیں بادشاہ بلوٹوتھ کے متعلق جاننے سے پہلے ایک اور انکشاف ہو جائے۔ نہایت دلچسپ چہرہ اور نام رکھنے والی امریکی اداکارہ اور سپر ماڈل ہینڈی لامارک کو آپ جانتے ہیں؟ اپنے وقت پر یہ دنیا میں سب سے خوبصورت عورت ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی کم لوگ جانتے ہیں کہ ہینڈی بنیادی طور پر کمیونیکیشنز ایکسپرٹ بھی تھی۔ وائی فائی، جی پی ایس کے علاوہ بلوٹوتھ سسٹم بھی اسی کی ایجاد ہیں۔ جی ہاں، دنیا کی مشہور ترین تینوں ٹیکنالوجیز یعنی خوبصورت چہرے اتنے بھی بیوقوف نہیں ہوتے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ مگر شروع میں شارٹ رینج وائرلیس سسٹم کا نام بلوٹوتھ نہیں تھا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 1996 میں 3 بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں، امریکہ کی انٹیل، سویڈن کی ایرکسن اور فن لینڈ کی نوکیا کے سربراہوں کو جب پتہ چلا کہ ایک خوبصورت لڑکی شارٹ رینج سسٹم ایجاد کر چکی ہے تو ان کمپنیوں کے سربراہان نے فوری طور پر اس سسٹم کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ تمام تاروں اور دیگر لوازمات کے بغیر فائل ٹرانسفر اور مختلف ڈیوائسز کا استعمال ممکن تھا، یہاں تک کہ ہینڈ فونز میں سے بھی وائرز ختم ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان کمپنیوں نے آپس میں کولیبریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ایک میٹنگ کے دوران انٹیل کے ایک افسر جم کارڈاخ نے رائے دی کہ جب تک ہم اس ٹیکنالوجی کا کوئی مناسب نام نہیں رکھ لیتے، وقتی طور پر اس کا نام بلوٹوتھ رکھ دیتے ہیں۔ کارڈاخ کا کہنا تھا کہ 1000 برس پہلے ڈنمارک ناروے کے وائکنگ بادشاہ ہیرالڈ نے شمالی یورپ کے کچھ ممالک کو آپس میں جوڑا تھا۔ اسی طرح ہماری یہ کمپنیاں ایک سسٹم کے ذریعے منسلک ہو رہی ہیں۔ اس بادشاہ کا نک نیم بلوٹوتھ تھا کیونکہ اس کا ایک دانت اتنا خراب ہو گیا تھا کہ باقاعدہ نیلا نظر آتا تھا۔ پورے یورپ کے دوسرے بادشاہ اور اعلیٰ حکام اسے بلوٹوتھ ہی کہتے تھے، تو کیوں نہ ہم اپنے نظام کا نام بلوٹوتھ ہی رکھ دیں؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ نام ٹیکنیکل نہیں۔ اس سلسلے میں ہم ریڈیو وائر اور پین پرسنل ایریا نیٹ ورک ناموں پر مشاورت کریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ کوئی بھی ٹیکنیکل نام رکھنے سے پہلے ہی بلوٹوتھ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا، چنانچہ 1997 میں انہوں نے اسی کو مستقل قرار دے دیا۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ بادشاہ ہیرالڈ بلوٹوتھ اقوام کو آپس میں جوڑنے کا اتنا رسیا تھا کہ ناروے کے بادشاہ کو اپنی بہن توفن بھیج دی۔ چنانچہ بلوٹوتھ سسٹم کا نام پین بھی رکھا جاتا تب بھی ٹھیک تھا۔ آپ جو بلوٹوتھ کی علامت دیکھتے ہیں یہ قدیم سیکنڈی زبان میں ایچ اور بی کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، یعنی ہیرالڈ بلوٹوتھ۔